بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آج اور آئندہ 3 ہفتوں کے اندر ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں قرآن حکیم کا لغت محاورہ عرب کی روشنی میں ترجمہ، مختلف الفاظ کا ترجمہ اور اسی طریقے سے تصریف آیات کے ذریعے قرآن حکیم میں ایک لفظ ایک جگہ پہ استعمال ہوا اور وہی لفظ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، لایا ہے، اور اس میں اس کے کیا معانی اور مفہوم ہوتے ہیں، ہم ان معانی اور مفہوم کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نزول قرآن کے اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو سکے اور ہماری ذات سے قرآن کی کیا ڈیمانڈ ہے، ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے سے یہ قرآن کیا ڈیمانڈ کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام کو بامقصد بنانے کی اور اس کے ذریعے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری ذات کے اندر تبدیلی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آج ہم لفظ قرآن کے معانی اور مفہوم، محاورہ عرب، لغت، تصریف آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جان لیں قاف را حمزہ یہ اس قرآن کا بنیادی مادہ ہے اور اس کے معانی جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کے ہیں۔ جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کی اب ایک اہم چیز آپ دیکھ لیں کہ جمع، حفظ، حافظہ، یہ دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کے معنی بھی جمع کرنا اور محفوظ رکھنا کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں اور ان الفاظ میں کیا فرق ہے کہ لفظ قرآن ہی لایا اس کے لیے۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس لفظ کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ایک بہت خاص اعجاز لفظوں کے انتخاب میں ہے اور اس کا یہ انتخاب خود پکار کے کہتا ہے کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر است، اور یہ جو کاف را حمزہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اس طریقے سے جمع ہونا، اس طریقے سے محفوظ ہونا جس طرح رحم مادر کے اندر نطفہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے رحم مادر کے اندر جو نطفہ محفوظ ہوتا ہے وہ اس طرح تو نہیں محفوظ ہوتا جس طرح تھیلے کے اندر چند سکے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، بلکہ وہ اس کے اندر وہ جامد بھی نہیں ہوتا، ویسے پڑے کا پڑا نہیں رہتا، بلکہ اس میں بڑھنے کی، پھلنے کی، پھولنے کی، نشوونما پانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نطفہ جو ہے نا وہ بڑھنے، پھلنے، پھولنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے رحم کے اندر، اسی طریقے سے قرآن حکیم تمام نوع انسانی کے لیے قیامت تک ضابطۂ حیات ہے، اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانی زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیتا چلا جائے، یہ ہر زمانے میں انسانی فکر کی امامت کا فریضہ سر انجام دے، یہ کاروان انسانیت کے لیے ہر منزل میں چراغ راہ ہو، یہ کسی مقام پر یہ نہیں کہہ دے کہ مجھے اب آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ظاہرہ یہ مقام اسی ضابطہ کو حاصل ہو سکتا ہے جس میں علم انسانی کی نسبت بڑھنے کی، پھلنے کی، پھولنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم کے احکام اپنی اپنی جگہ پر محکم اٹل ہیں، اس کے معنی اور مفہوم خود قرآن نے متعین کر دیے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھ دی گئی یہ علم انسانی کی نسبت ہے، اس میں بڑھنے کی، پھلنے کی، پھولنے کی، آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے۔ قرآن حکیم نے فصیح اور بلیغ انداز میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورت نمبر 41 آیت نمبر 53، کہ ہم نے نوع انسانی کو
انسانوں کو اپنی نشانیاں عالم انفس اور عالم آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے، اور یہ ساری جو نشانیاں ہیں، جب تک انسان کے سامنے حقیقت نکھر کر سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک اللہ ساری نشانیاں سامنے کر دے گا، اور ہر انسان یہ کہنے پر، انسانیت اور دماغ یہ کہنے پر بالکل مجبور ہو جائے گا کہ یہ حق اور صداقت پر مبنی کتاب ہے، یعنی جوں جوں انفس اور آفاق میں پوشیدہ حقیقتیں بے نقاب ہوتی جائیں گی، قرآن کی صداقت مزید نکھر کر سامنے آتی جائے گی۔ انسانی علم کی ہر تحقیق، سائنس کا ہر یقینی انکشاف قرآنی دعاوی کی شہادت بنتا چلا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، آیت نمبر 87 اور سورت نمبر 38، کہ یہ عالمگیر انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس لیے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، یعنی اس میں بیان کردہ حقائق سب کے سب ایک ہی وقت میں سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ سارے اس کے حقائق سامنے آتے جائیں گے، بے نقاب ہوتے جائیں گے۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ لفظ قرآن کے مادے کے اعتبار سے یہ معنی آپ کے سامنے رکھا، اس کا مفہوم رکھا۔ ایک اور معنی جو ماہرین لغت اس کا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی اعلان، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پروکلائمیشن۔ پروکلائمیشن یعنی اعلامیہ، مملکت خداوندی کا اعلامیہ۔ اس اعتبار سے قرآن کے معنی یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، اس کے معنی یہ ہیں اٹھ اور دنیا میں اس خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان کر دے۔ اگر ہم اس کا یہ والا معنی لیں تو اٹھ اور اللہ کی عالمگیر ربوبیت، تمام انسانوں کو پالنے والے کی ربوبیت کا اعلان کر دے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا، یہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ انسان کی ربوبیت نشوونما انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی۔ انسانوں کی نشوونما انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی، انسانوں کی نشوونما اس نظام کی تحویل میں رہے گی جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ پوری انسانیت کی جو تخلیق ہے اور انسانوں کے اوپر جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہی رہے گا، اس کی تحویل میں سارا کچھ رہے گا، اور جس نے انسانیت کی نشوونما کا ذمہ لیا ہوا ہے اسی کا نظام غالب آ کر رہے گا۔ کیسا انقلاب افی ہے خدا کا یہ اعلان، جو اس روایت کی روح سے سب سے پہلی آیت میں ہے، جسے سب سے پہلے عالم انسانیت میں عام کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، دو معنی آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کے رکھے۔ انشاءاللہ اسی طرح حمد کے، رب کے، مالک کے، رحمان کے، رحیم کے تمام الفاظ کے معنی، اور پھر ہماری ذات سے اللہ کیا چاہتا ہے، یہ آپ کے حضرات رکھنے کی کوشش کروں گا، اور خود بھی ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں، جس کا اللہ نے ہمیں غور کرنے کی بارہا اپنی آیات کے اندر دعوت دی ہے۔ اس کو غور کرنے کے بعد اپنی ذاتی انسانی زندگی سے جو اللہ ہم سے جو چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو لائیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔